تو آج قربانی بھی بہت ساروں کو سمجھ میں نہیں آتی، اور پھر وہ غریبوں کے جو مامے ہوتے ہیں، میں ان کو غریبوں کا ماما بولتا ہوں، جن کے اپنی جیب سے 100 روپے نہیں نکلتے اور اسلامی احکامات کے طرف عبدالستار عیدی کی طرح اعتراض، یہ قربانی میں ہم اتنا جانور لاتے ہیں، اتنا پیسہ، یہی ہم غریبوں کو دے دیں تو کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ یہی غریبوں کو دے دیں، کیا ضرورت ہے؟ بھائی ہر طرف اتنا گوشت ہو جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں چونکہ گوشت کم ملتا تھا تو لوگوں کو قربانی کا آرڈر تھا، اس لیے جناب اب گوشت اس بہانے مل جاتا تھا۔ اب تو گوشت ہر جگہ مل جاتا ہے اور ہر کھاتا ہے، تیرے اپنے پیٹ میں جاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ ہر جگہ جاتا ہے۔ ایسے گھرانے آج بھی موجود ہیں جہاں مہینوں ان کو گوشت ملتا نہیں ہے اور گوشت میسر نہیں آتا۔ دنیا میں گھومو تو صحیح، یا مہینے نہیں، 1 مہینہ 15 دن تو ایسے ہیں نا۔ اور یہ بات الگ ہے کہ ملتا ہے گوشت، ملتا ہے نہیں ملتا، تم ان چکروں میں پڑے ہو۔ قربانی کرنی ہے اس لیے اللہ رسول کا حکم ہے، اور اس کا بنیاد ہی دیکھو نا ایسی بات پہ رکھی کہ جو عقل بظاہر تسلیم نہیں کرتی۔ کون سی عقل یہ گوارا کرتی ہے کہ بیٹے کی گردن پہ چھری چلاؤ؟ لیکن اللہ نے بتایا دیکھو یہ ہے ابراہیم۔ میں نے کہا بیٹے کی گردن پہ چھری چلانی ہے، اب عقل تسلیم کرے نہ کرے، ابراہیم کہتا ہے ربا جیسے کہہ دیا ویسے ہی کر کے دکھاؤں گا، جیسے کہہ دیا ویسے ہی کروں گا۔ تو یہ جو غریبوں کے بعض مامے ہوتے ہیں نا، یہ وہ کہ جو اپنی جیب سے خرچ نہیں کریں گے۔ کوئی عمرہ کرنے جا رہا ہو، زیادہ عمرہ کرنے، ابھی اتنے عمرے کرتا ہے یہ، اس سے علاوہ اس کے بجائے اگر یہ غریبوں کو پیسے دے دے تو اب کیا پتا وہ بیچارہ دیتا ہو یا نہیں، اور اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کو بول تو اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہے، ہال میں بینکیوٹ ہال کروا رہا ہے، اور جناب اس میں 10 ڈشیں تو پکا رہا ہے، ایسا کرنا بینکیوٹ ہال کے بجائے اپنے گلی کے باہر ٹینٹ لگا کر 1 ڈش بنا، باقی پیسے غریبوں کو دے دینا۔ ابے ایک دفعہ تو خوشی ہوتی ہے، ایک دفعہ تو خوشی ہوتی ہے، بار بار خوشیاں تھوڑی آتی ہیں۔ اس کو بولنا نا تو اپنے جو معاملات ہیں ان میں سے کم کرنا۔ تو نے اپنے بچے کی سالگرہ کرنی ہے، نہیں کر آج، یہ پیسہ غریبوں کو دے دے۔ اچھا یہ جتنے بھی اعتراض کرنے والے، ان کو کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ یہ اس پر زور دیتے ہوں کہ جناب یہ ویلنٹائن ڈے پہ جو اتنا لوگ خرچ کرتے ہیں، یار یہ غریبوں کو دے دینا چاہیے نا۔ یہ فادر ڈے مدر ڈے پر جو خرچ کرتے ہیں یہ غریبوں کو دے دینا چاہیے نا۔ یہ فلاں جگہ جو سگریٹ اتنا لوگ پی رہے ہیں یہ غریبوں کو دے دینا چاہیے نا۔ یہ فلاں مسئلہ آئے گا تو دین کے احکام پر اسلام نے جتنا غریبوں کی خیال کیا ہے، خدا کی قسم کسی مذہب نے اتنا خیال نہیں کیا ہے۔ زکوٰۃ کی صورت میں، فطرے کی صورت میں جتنا اسلام خیال کرتا ہے، اور پھر یہ قربانی یہ غریبوں کا خیال ہے۔ تم کہتے ہو کہ اس کے بجائے غریب کو اب 10,500 حصہ ہمارے یہاں ہے، اب کوئی 10,500 کسی کو دے، اول دے گا نہیں، جب غریب کو دینے کا ٹائم آئے گا نا کہے گا نہیں 5 میں اس کا گزارا ہو جائے گا یار، 5 میں میں جانتا ہوں ان سارے لوگوں کو، نہیں 5 میں ہو جائے گا، چلو 5 بعد میں کبھی موقع ملا، اور وہ موقع ملتا ہی نہیں ہے۔ چل تو نے اس کو 10,000 دے دیے، 1 مہینہ بھی نہیں چلے گا، ایک غریب کی بھی تو نے صحیح مدد نہیں کی۔ لیکن قربانی اس کا دیکھو، جب قربانی ہوگی تو اب اللہ تعالیٰ نے اس میں دنیاوی کتنے فوائد رکھے ہیں۔ ظاہر بات ہے قربانی کے جانور آتے ہیں گاڑیوں میں، اب جب گاڑیوں میں آئیں گے تو گاڑیوں کا روزگار بڑھے گا، اب جناب وہاں پر ڈرائیوروں کا روزگار بنے گا، پھر جناب پیٹرول اس میں کتنا خرچے ہوگا، کوئی پنجاب سے لا رہا ہے، کوئی کہاں، پیٹرول میں کاروبار بڑھے گا، پھر پیٹرول کی کمپنیوں میں جتنے غریب کام کرتے ہیں، یہ سلسلہ آپ دیکھتے جانا، یہ ان کا کتنا بڑا کاروبار پھر بڑھے گا، اس بہانے ان کی کاروبار کتنا چمکے گا، پھر جناب وہ گاڑیاں آنا جانا خراب بھی ہوتی ہیں، پھر وہ مکینک کا کتنا بڑا کام بنے گا، پھر اس قربانی کی وجہ سے پھر چارہ آتا ہے، پھر وہ کسان کو کتنا فائدہ ہے، پھر چارہ لانے والے کو کتنا فائدہ ہے، پھر چارہ جو بیچ رہا ہے اس کو کتنا فائدہ ہے، پھر چاقو چھریاں تیز کرنے والے کے کتنے فائدے ہیں، یہ روزگار جناب، یہ انڈسٹری جناب حرکت میں آ جاتی ہے، پھر ظاہر بات ہے چاقو چھریاں بنتی ہیں لوہے سے، پھر یہ لوہے کے کام میں کتنا جناب کاروبار میں فائدہ ہوگا اور کتنا تیزی سے بڑھنا شروع ہوگا، پھر یہ چاقو چھریاں تیز کرنے والے بیچارے غریب، ان کا کاروبار بھی چمک جاتا ہے، پھر اس کے علاوہ چٹائیاں بنتی ہیں، ٹوکریاں بنتی
ہوتی ہیں، پھر ان کا کتنا بڑا کاروبار، پھر جناب کسائیوں کو لایا جاتا ہے، پھر کسائیوں کا سلسلہ چلتا ہے، پھر کسائیوں کی چاندی بھی بنی، اس کا بھی کاروبار چمکا، پھر جناب اس کے بعد اگر یوں سلسلہ سوچتے جاؤ، پھر یہ قربانی کا گوشت ہے، ہر ایک کے ہاں الحمدللہ پہنچتا ہے، پھر اس کی کھال ہے، یہ کھال کا کاروبار چمکتا ہے، پھر کھال کو سنبھالنے کے لیے نمک خریدنا پڑتا ہے، اوہو ادھر نمک کا کاروبار چمکتا ہے، پھر جناب یہ مزدور کتنا کام کر رہے ہیں فیکٹریوں میں، جو کھالوں کو لا رہے ہیں، کھالوں کو اٹھا رہے ہیں، مزدور کی جناب مزدوری لگ گئی، جناب اس کا کاروبار چمک گیا، ادھر فیکٹریاں چمک گئیں، اب اس کھال کو جناب دواغت دی جائے گی، اب اس دواغت والے کے کام بن گئے، اب اس کے بعد اس کھال کے ذریعے سے جناب چمڑا میں مارکیٹ میں آتا ہے، پھر اس سے جوتے بنتے ہیں، وہاں جوتوں کا کاروبار شروع ہو گیا، ادھر کام کرنے والی فیکٹریوں میں مزدوروں کا کام لگ گیا، پھر اسی سے جناب چمڑے کے کاروبار کے اندر پرس بنتے ہیں اور کتنی چیزیں بنتی ہیں۔ اگر یوں دیکھا جائے تو پتہ نہیں جمعہ اسی میں خرچ ہو جائے گا۔ یہ اتنا بڑا وسیع کام قربانی کے ذریعے سے اللہ رب العزت یہ سارے کاروبار یہ حرکت میں آتے ہیں، ان کو ترقیاں ملتی ہیں، ان کا فائدہ ہو جایا کرتا ہے۔ تمہاری نظر صرف گوشت پر تھی، جبھی تو گوشت پر نظر والے کی قربانی بھی نہیں ہوتی۔ جن کی نظر اللہ پر ہو، آخرت پر ہو، انہیں دنیا بھی مل جاتی ہے، آخرت بھی مل جاتی ہے۔ کتنا وسیع کاروبار شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں آپ خود حاشیہ لگائیں، طلبہ بیٹھے ہیں یہ حاشیہ لگانے میں ماہر ہیں۔ یہ کاروبار، یہ انڈسٹریز کتنی جناب پھیلے گی، کتنا کام بنے گا۔ اب مجھے بتائیں، یہ جب کام بنتا ہے تو قربانی سے آخرت کا فائدہ تو ہے ہی ہے، دنیا کا بھی ہے یا نہیں ہے؟ بولو۔